کا سفر ہے وہ ایک سیڑھی نما چیز ہے جس پہ آپ کا سفر ہوا ہے. تو باری تعالیٰ نے فرمایا اسرا، جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو، بے عبدہی، یہاں عبد کا لفظ اس بات کے لیے بھی لایا گیا کہ یہ جو سفر ہے یہ خواب میں نہیں بلکہ یہ بیداری میں ہوا ہے، اور یہ روحانی صرف نہیں ہے، یہ جسمانی بھی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں کی طرف گئے ہیں. سامعین کرام ایک کال وصول کرتے ہیں، پھر اس بات کو آگے جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب دریا خان مری کہاں طارق پیرزادہ پہ بولے ہیں. جی بابا طارق بھائی سوال پوچھو. جی ہاں، یہ شب معراج میں اساں ॾिसंदा था जूं त सीरा ऐं सयूं पचाईंदा आहियूं، یہ ختمہ وغیرہ کرن کھپن یا نہ؟ معراج والی رات 27ویں رات یقینی طور تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ اڑو اعزاز بخشو جکو بے کہیں نبی کے نہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے معراج کھا پوئے 3 سال تقریباً مکے میں رہا، 3 سالن کھا پوئے مدینے میں 10 سال رہا، لیکن ان کھا پوئے بھی صحابہ کرام اہل بیت جو دور ہوئے کدیں بھی شب معراج ملہایو کون ویو. انہیں میں سیرا کون چاڑیا ویا، انہیں میں سیوں کون چاڑی ویوں، انہیں میں بھت جو کنیوں کون ورائیوں ویوں. ایو محض اساں مانن جے پیٹ بھرن جو طریقو ہے ऐं مانن کے این دلاسا ॾेई ऐं पंहिंजे पेट गुज़र जो तरीक़ो. ورنہ اللہ جے رسول جو فرمایا نہ ہے ولکل قوم عید ولہذا عیدنا، ہر قوم امت جے لائے عیدوں ہیں، اساں جو 2 عیدوں ہیں، ہکڑی عید ہے عید الاضحیٰ، بی ہے عید الفطر، ان کھا سوا بی کا عید کانھے کا. یہ سب اساں جو ٹھاہلوں ہیں جے بدعت ہے. ان رات میں خاص عبادت کرن جو بھی کو حکم کونی، ان ڈींहं میں روزے رکھن جو بھی حکم کونی کو. ان کا علاوہ ایو ہے ت یقینی طور تے اساں جے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ایو معجزو عطا فرماयो. ان حقیقت میں اللہ اساں کے چھا عطا فرماयो، ان میں اساں کے نماز عطا فرمائی. اللہ پنجے رسول جے وساطت سے امت کے جو تحفو ڈنو وہ ہے نماز جو، ت جگائے ت اساں نماز پڑھوں، اللہ جی عبادت کیوں، نہ ایو کہ بھت چاڑے سیرا چاڑے کھاؤں. یہ صرف یہ جو کو ایکڑو رسموں ہیں جے اساں دے ابن ڈالن کھا ہلندیوں تھیوں اچن. قرآن کریم میں باری تعالیٰ فرمایا تو چون تھا نحن وجدنا علیہ آباءنا، اساں جا وڈا یہ کندا ایندا اساں بھی یہ کیوں تھا. دین اسلام میں ان جی کا بھی حقیقت کانھے کا، لہذا ان میں رات میں جو کو کا عبادت کرن خاص نفل پڑھن ان جی کا حیثیت کانھے. یہ عبادت مانو پیو کرے، ڈींहं رات پیو عبادت کرے. اللہ جی عبادت جتری کجے گھٹ ہے، جترو ذکر کجے گھٹ ہے، لیکن یہ چیجے تا جو معراج جی رات آ، جاگن جی رات آ، یہ کونی کو. ہی روزے رکھنے جو ڈींहुं آ، یہ کونی کو. جے کدیں ہوجے ہا تو پوئے اساں جو پیارو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن حکم کن ہا تو روزہ رکھو، نمازوں پڑھو. یعنی ہن خاص رات میں جڏहिं اللہ جے حبیب کون چیو، اللہ جے رسول جے صحابن سگورن کون کیو، اہل بیت سگورن کون کیو، تو پوئے یقینی طور تے ہاں جے کدیں کو مانو کرے تو یہ بدعت ہے. یہ جو سوال ہوا، اس سوال کو بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو معراج کی رات ہے اس کے اندر ہم کیا کریں اور آیا اس میں کوئی مخصوص عبادت بھی ہے. مختصراً عرض یہ ہے کہ معراج والی رات جو ہے اس میں کو منانا یہ بدعت ہے. اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے اہل بیت نے اس رات کو نہیں منایا ہے. اس میں چراغاں کرنا، اس کے اندر جو ہے آدمی دعوت کرے یا کوئی اس طرح کے کھانے تیار کرے، ڈش پکائے، اس کا کوئی اصلیت نہیں. اپنی مرضی سے اگر کوئی عام روٹین میں بناتا ہے، پکاتا ہے، کھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ صرف ہم لوگوں نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے ایسے ایسے مسئلے گھڑ لیے ہیں تاکہ کچھ لوگ بھی کھائیں، کچھ ہمارے پاس بھی آ جائے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کر دکھایا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو صحابہ کرام نے کیا، جو حضرات اہل بیت کرام نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر 3 سال رہے، معراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے. 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ کے بعد خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور ہے. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس کے بعد اہل بیت کرام کا دور. لہذا اس میں کبھی بھی شب معراج نہیں منائی گئی. یہ تو ہم نے پاکستان اور ہندوستان میں یہ طریقہ اپنا لیا ہے، بس ان راتوں کو مناؤ اور مومن بن جاؤ، عبادت کی جائے، اس کے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. باقی اس میں کوئی بھی عید بید نہیں ہے، اس میں منانا، جشن کرنا یہ بدعت ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باری تعالیٰ نے یہ سفر میں اعزاز بخشا، اس کا ذکر آیا بے عبدہی لیلن. یہاں لیلن نکرہ ہے جس کی معنی یہ ہے کہ رات کے ایک حصے میں، یعنی یہ سفر اتنا مختصر تھا اور اتنا جامع تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سوا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک رات کے حصے میں آپ عشاء کی نماز پڑھ کر آرامی ہوئے ہیں اور صبح کو پھر آپ واپس آ گئے، رات کے ایک حصے میں گئے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے آسمانوں تک. یہ سب کچھ بعض حضرات محققین کی رائے یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے پورے نظام دنیا کو جام کر دیا اور ایسا پروٹوکول دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انسانیت میں ایسا اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ سفر شروع ہوا مسجد حرام سے الى المسجد الاقصی اور ختم ہوا ہے مسجد اقصی تک نہیں، بلکہ سری سفر تو مسجد اقصی تک ہوا. اس کے بعد جو معراج ہوا ہے اس کا ذکر سورت نجم کے اندر اور احادیث متواترہ کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں جب پہنچے 1.25 لاکھ انبیاء کرام آپ کے استقبال کے لیے تھے. آپ نے ان کو امامت فرمائی اور آپ امام الانبیاء بنے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک سیڑھی نما چیز لائی گئی جس پر آسمانوں کا سفر شروع ہوا. اب سیڑھی کیا ہے؟ زمانہ قدیم کے اندر تو لکڑی کی سیڑھیاں ہوتی تھی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ RCC سیڑھیاں، اب ایسی الیکٹرانک سیڑھیاں بھی ہیں کہ آپ ایک جگہ پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں وہ سیڑھی آپ کو ویسے اوپر لے جائے گی. اس کے علاوہ ایک سیڑھی جدید اب ایسی بھی ہے کہ آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں، ایک تخت ہے اس پر آپ ایسے نمبر لگائیں، آپ دوسری تیسری چوتھی 8ویں 10ویں جہاں منزل پہ جانا چاہیں اس کو آپ جو ہے لفٹ کہتے ہیں. لیکن اس زمانے میں کیا تھا؟ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے ایسا انتظام فرمایا. اس سیڑھی نما چیز پر آپ آسمانوں تک پہنچے. پہلے آسمان پہ جب جبرائیل امین نے دروازہ بجایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جبرائیل تھے تو پوچھا کون ہے؟ تو کہا گیا جبرائیل. تو پھر اندر سے آواز آئی تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں یہی حکم ہوا تھا جب تک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے تب تک آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں. یہ آپ کا اعزاز تھا، یہ آپ کا استقبال تھا. اس کے بعد جب آپ پہلے آسمان پہ پہنچے تو آپ کے استقبال کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ مرحبا یا ابن صالح، مرحبا 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 کی صدائیں ہر طرف آ رہی تھی. آقا محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جب آپ دوسرے آسمان پہ گئے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. جب آپ تیسرے آسمان پہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پہ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. جب آپ 5ویں آسمان پہ گئے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. جب آپ 6ٹھے آسمان پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. اور جب آپ 7ویں آسمان پہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پہ پہنچے تو بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پاک پیغمبر کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا اور کہا لبیک لبیک مرحبا یا ابن صالح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بعد پھر آگے جو ہے کہا جاتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سبز تخت لایا گیا جس کا نام ہے رفرف. پھر آپ ایک اور مقام پہ پہنچے جو شریف الاقلام کہلاتی ہے، یعنی فرشتوں کی ہیڈ آفس جہاں سے لوح قلم لکھا جاتا ہے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر لوح محفوظ سے یعنی شریف الاقلام سے رفرف پہ آپ سدرۃ المنتہا کی طرف گئے. آقا محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے وہاں کیا دیکھا کہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کو سونے کے پروانوں نے ہر طرف سے ڈھک رکھا تھا، فرشتے اس کے ارد گرد کھڑے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ اعزاز بخشا کہ عرش بری کی طرف بلایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جوتی اتارنے کے خیال سے جب اپنی جوتی سے پاؤں نکالا تو اس وقت جبرائیل امین نے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ یقینی پہلے تو یہ تھا کہ سدرۃ المنتہا پر جب حضرت جبرائیل امین رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش بری کی طرف جانے لگے تو آپ نے اپنی نالین مبارکین اتارنے کا ارادہ کیا. تو جبرائیل نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پاک پیغمبر نے
فرمایا عرش کا احترام ہے، جوتی اتار رہا ہوں. تو اس وقت دیکھیے مسلمان، اللہ نے آپ کو کیسا عظیم شان پیغمبر عطا فرمایا. اس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آرڈر آیا اوپر سے کہ نہیں، آپ تو اپنی نالین مبارکین جوتی کے ساتھ اوپر آ جائیں. پھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ پاک پیغمبر کو یاد تھا جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا تھا فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ اپنی جوتی کو اتاریں اس لیے کہ آپ مقدس وادی کے اندر ہیں. لیکن کہا یہ گیا کہ طور سینا میں یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ آپ اپنی نالین مبارکین اتاریں، لیکن وہ طور سینا ہے لیکن اور یہاں یقینی طور پہ عرش بری ہے، لیکن قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے. جو قرب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب پر فائق ہے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عرش بری پہ بھی گئے. یہ میرے پیغمبر کا اعزاز ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ شرف بخشا. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پھر اس بات کو آگے جائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اعزاز بخشا ہے، اس سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں بلایا، اور پھر جب واپسی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے اپنی امت کے لیے ایک تحفہ مانگا، اور وہ تحفہ ہمیں نماز کے صورت میں ملا. اور نمازیں 50 تھی، اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو کم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر 50 میں سے کم ہو کر یہ تقریباً 5 رہ گئی. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ کیا ملا ہے، تو کہا گیا 50 نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اتنی لوگ نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، ان کو کم کروائیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، پھر 5 نمازیں کم ہوئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر 5 کم ہوئی. پھر پاک پیغمبر علیہ السلام واپس ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے پھر یہ بات کہی، پھر میں واپس گیا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ نمازیں کم ہو کر 5 تو ہو گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ آپ جائیں کم کروائیں؟ اس کے لیے محققین یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میں اللہ کی زیارت کروں، لیکن وہ ہو نہیں سکا. جب یہ دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہو کے آ رہے ہیں، تو محمد عربی اللہ سے ہوتے ہوئے بار بار آئیں اور میں ان کو دیکھتا رہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی، ان میں بھی ایک حکمت غامض ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا، اشارہ دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، لیکن وہ اتر کر زمینوں کی طرف چلے گئے، آسمانوں سے زمین کی طرف گئے. لیکن ان کی اولاد میں ایسے باکمال بیٹے پیدا ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرش سے عرش کی طرف بلایا. حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہودی دشمن تھے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوئے اور اس کو اوپر پہنچایا. تو اسی طرح اے پیغمبر، یہودی آپ سے بھی عداوت کریں گے، لیکن اللہ آپ کا محافظ ہے، اللہ آپ کو بچائے گا، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد جب ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس بات میں اشارہ یہ تھا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگوں نے، بھائیوں نے دشمنی اور عداوت کر کے کنویں میں پھینکا اور بعد میں اس کو غلام کر کے بیچ دیا، یہ قریش مکہ بھی آپ کے ساتھ ایسے عداوت رکھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہجرت کروا کے حفاظت مدینہ طیبہ پہنچائیں گے. اور اس کے بعد جب ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے، اشارہ یہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا تھا. لکھنے کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا، تو فرمایا کہ آپ کے خطوط بھی اتنے عام اور مشہور ہو جائیں گے، دنیا کے کونے کونے میں حکمرانوں تک پہنچیں گے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات میں حکمت یہ تھی کہ جیسا کہ اس کی قوم نے اس کو ستایا اور فرعون سے اس کا مقابلہ ہوا، ایسے آپ کے مقابلے میں سردار آئیں گے، لیکن فتح